اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پہلے اللہ کے قانون، پھر اللہ کے نبی، اگر پھر بھی تمہیں ایک اولو الامر ان قانون کے اوپر نہ چلتا پایا جائے اور کوئی غلطی کر بیٹھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی قوانین اس اولو الامر نے کہیں غلط تو نہیں کیے یا کنفیوژن آ گئی ہے یا کہ یہ ایسا اصول ہے جو آپ کو نہیں مل رہا ہو سمجھے، تو پھر امرہم بین الشورا، یہ ڈیموکریسی ہے. ہم نے صاحب رکھے اللہ کو مانتے کوئی بات نہیں مانتے تو نبی کو مانتے نہیں مانتے بے ایمان ہو کوئی بات نہیں، آؤ امرہم بین الشورا. یہ لفظ ہے قرآن میں کہ سارے گھوڑے گدھے آ جاؤ امرہم بین الشورا کرنے لگے. کیوں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہ اس لیے یہ اللہ نے بتایا. یہ بدبخت جان کے ہمیں اپنے خداؤں کو سجدہ کر کے چھپا رہے ہیں، کسی چھوٹے سے خدا کو سجدہ کرتے ہیں. ڈیموکریسی استعمال کی جا سکتی ہے ٹول، بشرطے کہ تو اللہ اور اس کے رسول میں پوری طرح کاربند ہوں، ان کی تعداد زیادہ ہو 50% سے زیادہ، پھر آپ پوری 100% کے اوپر ڈیموکریسی کر دیں. 1% سے بھی کم مسلمان ہوئے ادھر آپ ڈیموکریسی کے پرچار کر رہے ہو، یہ تو بہت بڑا، یہ اپنے ساتھ اپنے پیر پر کلاڑی مار، اپنے ایمان کے اوپر کلاڑی مار. اور مدرسے کو میں نے نہیں رگڑا، مدرسے کو یزید نے رگڑا تھا، یزید 2.0. اوکے، یہ 12 سال سے اپ گریڈڈ مدرسہ ہے ہمارا. اس نے سیاست نکال دیا اپنے اندر سے، جو طاقت کو ہر طاقت کو سجدہ کرتا ہے، کہتا ہے جیسا بھی حکمران ہو کرنا پڑتا ہے، سجدہ کر دے اس کو. نعوذ باللہ. یہ حالات ہے. ان سے بس یہی سوال کیا کرے کہ یہ والی بات ہے تو تم نے حسین علیہ السلام کو ڈسکوالیفائی کر دیا. یزید کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اس پر سجدہ کر لینا چاہیے تھا. ہمیں بھی سسٹم کو ہم بھی مان لیتے ہیں، حسین علیہ السلام کو بیعت کر لینا چاہیے تھی. انہوں نے تو وہ حج بھی نہیں کیا کہ انہوں نے کہا اس کے ہوتے ہو تو حج بھی نہیں میں کر سکتا کیونکہ اس کے سسٹم میں آتا ہے. حج کرنا بیعت ہوتی ہے، جمعہ پڑھنا بیعت ہوتی ہے اپنے امیر کی، تو میں تو نہیں مانتا اس کو. تو یہ دنیا کے سارے علماء کرام مل جائیں نا، سارے سنی شیعہ ملا کے، اور ایک طرف حسین کھڑا ہو، تو بس دو ہی فرقے یاد رکھیے گا اسلام میں اس فرقے میں ہی ہوں. یہ فرقے میں کہ میں حسین ہوں، میرا بچہ حسین نہیں بنے گا، عالم مولوی مفتی سنی شیعہ نہیں بنے گا. کوئی چاپ نہیں میں لے رہا اپنے بچوں پہ. میرے نبی کا بچہ غلط نہیں ہو سکتا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کسی کو شک ہے تو مجھ سے پوچھ لے، میں سمجھا بھی دوں گا، زبردستی تھوڑی ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اوکے، سو لکم دینکم ولی دین تک لے آؤں گا میں. فکر نہیں کریں، اسٹارٹ سے کی ہے کہ یہ یزید 2.0 ہے اور میں حسینی ہوں. بس کسی کو شک ہے بحث کر لے، علمی اختلاف ہے کر لیتے ہیں، ایمانی اختلاف ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے. اگر ان کا جو منہج ہے نا اس وقت، جو کہتے ہیں صاحب میاں مودودی صاحب کو پڑھ پڑھ کے، سید قطب کو پڑھ پڑھ کے آپ اپنا منہج چینج کر چکے ہیں. میں نے سید قطب کی بنا پہ یا مودودی کی بنا پہ کچھ کیا ہوتا تو میں آپ لوگوں کے سامنے آپ کے گھر میں آگے نہ کہتا کہ بھائی یہ بہت بڑی غلطی ہے جماعت اسلامی کہ ڈیموکریسی کی بیس کے اوپر آپ اپنے آپ کو دلاسے دے رہے ہیں، اور اس کی بیس کے اوپر وہ جو چھوٹا سا خدا پروڈیوس ہوتا ہے وہ آپ کو ماننا پڑتا ہے. وہ غلط ہے، نفسیات کے خلاف ہے، اسلام کی کامن سینس کے خلاف ہے. مگر میں یہ نہیں کہہ رہا، میں مودودی صاحب کو فالو نہیں کر رہا اس پہ. میں رائٹر، مجھے پتا ہے کون سا رائٹر ہے. میرے اس رائٹر کی کتاب ہے جس میں ان کی رائٹنگز ہیں، اس کو بخاری کہتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں رقم کروائی، میں ان کو فالو کر رہا ہوں. میں حسین علیہ السلام کی سیرہ کو فالو کرتے ہوئے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنے نہج کو حسین سے ثابت کریں. آپ میں سے آج تک کسی کو حسین علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے نہیں سنایا گیا، کوئی تکا نہیں لگا ہوا. خود پڑھنے پڑے ہیں آپ کو، اور وہ بھی کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس ملی ہیں آپ کو، تکا نہیں لگا ہوا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے عصمت رکھی ہوئی تھی اپنے نبی کی، اس کے گھرانے کی، ورنہ تو حسین کا نام بھی ڈیلیٹ کرتے تھے. جس طرح نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹیوں کی تعداد کے اوپر شکوک ڈالے ہوئے نا، اس طرح حضرت علی کی اولاد کو بھی شکوک ڈال دیتے تھے. چھوٹی موٹی گیم نہیں، یزید 2.0 کی بہت بڑی گیم ہے، اپ گریڈڈ سافٹ ویئر ہے سر. سو
آپ اسے پوچھ لیں میرا نہج وہ علی جو آدھی حدیث سناتے ہیں کہ اگر ایک نکٹا حبشی بھی تم پہ حکمران بنا دیا جائے تو اس کی طرح اطاعت کرنا اسلام ہے. یہ آدھی حدیث سنا کے انہوں نے نہج بنایا کیونکہ یزید تھا نا ایسا, اس کو چاہیے تھی حدیث. پوری حدیث سنا کے عام لوگوں کو کلیئر کرتا ہوں کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے جائے تب تم اس کی اطاعت کرو. بتائیں ذرا اس وقت کیا ہوا ہے؟ فلسطین کے بچے مارے. آپ کے اندر کی کامن سینس, آپ کے دل کی بات نہیں تھی کہ آپ مسلمان اب تو جہاد کر لیتے آپ, میں نے اور آپ نے تھوڑی کرنا جہاد. فتوا آنا چاہیے تھا سعودی عرب سے لے کے انڈونیشیا تک. کیا ہوا ہے؟ اپنے اپنے نکٹے حبشیوں کی آدھی اطاعت کرتے رہے. تو اللہ کی قسم یوٹیوب کریں, گورے بول رہے ہیں اللہ کی قسم کہ مسلمان سے نفرت کرتا ہے, ورنہ ایجپشن دروازے کو تو کھول دیتے, مرے بچوں سے مرنے سے پہلے اپنے گھر لے آتے. خدا کی قسم غیر مسلم بول رہا ہے کہ شیم آن یو مسلمز, انسانی سطح پہ بچا لیتے ہیں اپنے انسانوں کو. آپ کو میں بتاؤں ایک بات, آپ کے طوطے ہو جائیں گے کہ فلسطین غزہ کے ناردرن فرنٹ کے اوپر کن لوگوں نے والنٹیئر ایفرٹ کی ہے مسلمان بچانے کی. لبرل جیوز نے, لبرل جیو عورتیں مسلمانوں کے بچے بچانے کے لیے گھر کھول رہی ہیں. اتنے بے شرم ہیں ہم, کیونکہ یہ نکٹے افشین کو پسند آ گئے. اور نکٹے افشی کی تو بہانے چاہیے تھے نا بیٹا, اصل میں تو اپنا ڈر تھا نا کہ کسی طریقے سے بس اپنے بچوں کو بتا سکیں نا اسلام میں مسلمان ہوں. بس وہ یہودی عورتیں مسلمانوں کو بچا رہی ہیں, 4 عورتوں کے نام مجھے پتا ہے. لبرل ہے, اسرائیل کو نہیں مانتی, کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے, جینوسائیڈ ہو رہی ہے. اور یہاں پہ میں نے کہا مفتی صاحب بڑے میجر مفتی, میں نے ان سے کہا کہ سر میں آپ سے فتویٰ نہیں مانگ رہا, میں آپ سے کراچی کے اوپر اپنے مدرسے کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اینڈ ہی سیڈ تمہیں تو اپنا نیا بھی نہیں سمجھ آیا ہوا, تمہیں تو اپنا دین ہی نہیں سمجھ آیا ہوا. اینڈ آئی سیڈ مجھے میرا دین سمجھ آیا ہوا ہے, مجھے آپ کا نہیں سمجھ آیا ہوا تھا. فلسطینیوں نے مجھے آپ کا دین سمجھا دیا. یہ ہے ان کے حالات. اور مسجد کو کیا چاہیے تھا؟ مسجد کو چاہیے تھا بل پاس کروانے کے لیے, آ جاتے اکٹھے ہو جاتے, بل پاس کرتے ہیں کہ بھیا پاکستانی جو ہیں وہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں ہم آپ کو ڈپلوائے کرائیں گے جہاں جانا ہے. اور جانے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کی قسم, خالی بندوق دکھانی ہوتی ہے, بندوق چلانی نہیں ہوتی. ایسے کہاں ہو جاتے ہیں, آپ کو تو پتا تجربہ آپ کا, دیکھی ہوگی کبھی نہ کبھی کسی کی بندوق. میں بھی لے کے آتا تھا اپنے سیشن میں بھی, کہ شریر بندہ خالی دیکھ کے بھاگ جاتا ہے, ڈرپوک ہوتے ہیں, ہوتے تھے نا میرے میں بھی حملے, 2 دفعہ میں بھی اٹھایا گیا, میں بندوق لے کے آتا تھا کہ لے دیکھ لو, ایسے بھاگتے تھے تم, خسر خسر ہو گئی تھی. بزدل تو وہی کام کرتا ہے. What you need to understand is simple truths. اندر کی آوازیں لگائی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں نے. ہمیں یہاں پہ شرمسار نہیں کیا انہوں نے, خیر تمہاری ختم ہو چکی ہے نا, ہمیں آخر میں شرمسار کر گئے, وہاں نہیں بچنے والے ہم. اس لیے کہہ رہا ہوں ابھی بھی وقت ہے, وقت گھنٹوں میں گزر رہا ہے, دنوں مہینوں میں نہیں.